السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو نورانی قاعدے کا لیسن بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کو یاد نہیں ہوتا، لفظوں کی پہچان نہیں ہوتی، کوشش کروں گا کہ اس طرح پڑھاؤں آپ کو کہ چھوٹے بچے بھی جلدی سے پہلی تختی فرسٹ لیسن جو نورانی قاعدے کا ہے وہ یاد کر سکیں۔ تو آج کا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے فرسٹ لفظ جو ہے یہ ہے یہاں سے الف۔ کیا ہے یہ؟ الف الف۔ اب فرسٹ لفظ کو الف پڑھا ہے تو اس کو انگلش میں جو لکھیں گے LIF لف الف۔ کیا ہے یہ؟ الف الف۔ اس کو پڑھیں گے الف۔ اور نیکسٹ ون جو ہے وہ ہے با۔ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ دیکھیں، یہ ہے با۔ کیا ہے یہ؟ با۔ با تب پڑھا جاتا ہے جب دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں، اور انگلش میں اس کو لکھتے ہیں ایسے با۔ یہ دیکھیں با با۔ با کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک نقطہ ہے۔ با با۔ اب نیکسٹ ون دیکھیں، ہم پڑھیں گے اس کے بعد تا کو پڑھیں گے تا۔ تا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ون پڑھیں گے ہم تا۔ یہ دیکھیں تا۔ کیا ہے یہ؟ تا تا تا۔ تا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں۔ یہ بچوں کو آپ نے ساتھ ساتھ بتانا ہے کہ یہ جو دو اوپر ڈاٹس ہوتے ہیں، نقطے ہوتے ہیں، اس کو تا کہتے ہیں۔ تا۔ کیا ہے یہ؟ تا۔ پھر پڑھ لیں ایک بار تا۔ پھر ایک بار پڑھ لیں تا تا۔ فرسٹ لفظ تھا الف، سیکنڈ تھا با۔ با کے نیچے ایک نقطہ، اور اس کے بعد ہے تا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تا۔ یہ الف تھا، یہ با، اور نیکسٹ ون تھا تا۔ تا کے اوپر کتنے نقطے ہیں؟ یہ تا ہے، تا کے اوپر دو نقطے ہیں۔ اب دیکھیں ہم تیسرا لفظ جو پڑھیں گے وہ ہے سا۔ کیا ہے وہ؟ سا۔ یہ لفظ ہوگا سا سا۔ سا کے اوپر تین نقطے، 1 2 3۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ 1 2 3۔ 3 نقطے جس کے اوپر ہیں، 3 ڈاٹس، وہ ہے سا۔ اور اس کو جب انگلش میں لکھیں گے سا سا۔ کیا لکھیں گے؟ سا۔ اب دیکھیں سا کو، یہ سا سا۔ پھر الف سے پڑھ لیں الف با تا سا۔ سا کو جب پڑھیں گے تو آپ کی زبان کی جو آگے والی نوک ہے وہ اوپر والے دانتوں کی نوک کے ساتھ لگے گا، تو یہ لفظ زور سے نہیں پڑھنا بلکہ آرام سے اور پیار سے پڑھنا ہے۔ سا سا۔ کیا ہے یہ؟ سا۔ اب سا کے بعد جو ہے سا کے بعد جو لفظ ہم پڑھیں گے وہ ہے جیم۔ کیا ہے؟ جیم۔ اب جیم کو ہم پڑھتے ہیں یہاں سے، یہ ہے جیم جیم۔ اب جیم کے اندر ایک نقطہ ہوتا ہے اور جیم کو ایسے لکھا جاتا ہے، یہ بچوں کو آپ نے بتانا ہے۔
جیم کو کیسے لکھا جاتا ہے؟ جیم. یہ دیکھیں ذرا میں لکھ کے آپ کو بتاتا ہوں. جیم ایسے لکھا جاتا ہے جیم کو. یہ جیم ہے. جیم کیا ہے؟ یہ جیم. اس کو کیا کہیں گے؟ جیم. اور انگلش میں اگر آپ کو اس طرح نہیں سمجھ آ رہا تو اسپیلنگ دیکھ لیں. JEEM. جیم کیا ہے؟ یہ جیم. جیم کے اندر ایک ڈاٹ ہوتا ہے، ایک نقطہ ہوتا ہے. یہ دیکھ لیں جیم. اب پھر الف سے پڑھ لیں. الف با تا سا جیم. اب جب یہاں تک بچے پڑھ لیں تو پھر الٹا ان سے پڑھائیں کہ جیم سے پیچھے کی طرف پڑھیں تاکہ لفظوں کی ان کو پہچان ہو جائے. جیسے یہ جیم ہے، جیم. اور پھر یہ پوچھیں ان سے یہ کیا ہے؟ سا. سا. سا کے اوپر کتنے نقطے ہیں؟ 3 نقطے ہیں. اس سے پیچھے کیا ہے؟ تا. یہ کیا ہے؟ پھر پڑھ لیں. تا. تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں. کتنے نقطے ہیں؟ 2 ہیں. تا. تا سے پیچھے جو ہے وہ ہے با. یہ بلیک کلر میں، اس کے نیچے 1 نقطہ ہے. با. کیا ہے یہ؟ با. اور اس سے پیچھے الف ہے. الف. الف. اب ہم اس سے نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ پڑھیں گے اور وہ ہے ہا. آپ نے بچوں کو اسی طرح پڑھانا ہے. انشاءاللہ آج ہم 2 لائنیں پڑھیں گے تاکہ بچوں کو یہ یاد ہو جائے. زیادہ دیں گے تو بچے یاد نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہے ہا. کیا ہے؟ ہا. ہا کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا اور اس کو لکھتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے لکھتے ہیں. یہ ایسے لکھا جائے گا ہا. یہ دیکھیں یہ ہا لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ ہا. پھر دیکھ لیں ہا لکھا ہوا ہے. ہا. یہ ایسے ہا. ٹھیک ہو گیا. اب ہا کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا. بچوں کو یہ بتائیں، اور اگر انگلش میں اسپیلنگ کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو اس کو HA ہا. ہا لکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. ہا. ہا. اب الف سے ہا تک آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے. الف با تا سا جیم ہا. کیا ہے یہ؟ ہا. اس کے بعد کا لفظ ہے وہ ہم پڑھتے ہیں ابھی خوا. خوا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور ہا سے اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے پڑھتے ہیں، مختلف طرح سے. جو ہا ہے اس سے اس کو اور طرح پڑھتے ہیں. اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. یہ اوپر دیکھیں ایک نقطہ ہوتا ہے اور اس کو تھوڑا سا موٹا پڑھتے ہیں. خوا. خوا. کیا ہے یہ؟ خوا. اور یہ حروف حلقی میں سے ہے. خوا. کیا ہے یہ؟ خوا. پھر پڑھ لیں اس کو خوا. اور خوا کو لکھنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. خوا کو ایسے لکھتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہو گیا. یہ تھوڑا سا لمبا کر لیں یہاں سے. یہ خوا. خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. یہاں پہ اس کو نقطہ بولتے ہیں. اوپر ایک ڈاٹ ہوتا ہے. اس کو خوا پڑھیں گے. اور ہا اور خوا ان دونوں میں فرق ہوگا. ہا الگ لفظ ہے اور خوا الگ ہے. خوا کو تھوڑا سا موٹا پڑھتے ہیں. اور پھر ایک بار سن لیں خوا. خوا. ٹھیک ہو گیا. خوا. اب اس سے آگے والا لفظ ہم دیکھتے ہیں وہ ہے خوا کے بعد جو ہے دال ہے. دال. کیا ہے؟ دال. پھر پڑھ لیں ایک بار. کیا ہے؟ دال. خوا کے بعد دال ہے. اور دال کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. خوا کی سپیلنگ نہیں بتائے، سوری، وہ میں لکھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو. خا کو KHA خوا. کیا ہے یہ؟ خوا. خوا.
اب اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ ہے دال. دال کو میں آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں. یہ ہے دال. کیا ہے؟ دال. پھر پڑھ لیں اس کو، دال. اب جب یہاں تک بچے پڑھ لیں تو آپ نے ایسے ان سے پوچھنا ہے کہ یہ جس کے اوپر 2 نقطے ہیں یہ کیا ہے؟ تا. جس کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ خا. جس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ سا. جس کے نیچے 1 نقطہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ با. جس کے اندر 1 نقطہ ہوتا ہے جیم. ایسے. اب ہم جو لفظ پڑھ رہے تھے وہ ہے دال. کیا ہے؟ دال. دال. یہ لکھتے کیسے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دال کو ایسے لکھا جاتا ہے، ایسے دال. کیا ہے یہ؟ دال. دال. اور انگلش میں سپیلنگ کے ساتھ اس کو لکھا جاتا ہے DAL. دال. کیا ہے یہ؟ دال. یہ ہو گیا دال. اس کے بعد کا لفظ ہم لکھتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ بچوں کو اس طرح پڑھنا آ رہا ہوگا، اور بعض لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، عربی نہیں جانتے یا پڑھنا نہیں آتا ان کو بھی اس سے آسانی ہوگی. زال. زال. زال کو بھی جیسے سا کو پڑھا تھا ایسے آرام کے ساتھ پڑھیں گے. زال کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے. یہ اوپر دیکھیں 1 نقطہ ہوتا ہے، اور زال کو لکھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ ہے زال، اور اس کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے یہاں پہ زال. دیکھ لیں زال. ٹھیک ہو گیا؟ زال. زال. اور زال کے سپیلنگ جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ZAL یا ZAL بھی کہتے ہیں اس کو. زال. کیا ہے یہ؟ زال. زال. اس کے بعد کا جو لفظ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ ہے را. کیا ہے؟ را. یہ کیا ہے؟ را. خا اور را کو تھوڑا موٹا پڑھتے ہیں. را. را. را کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لکھ کے بتا دیتا ہوں. 3-4 طریقوں سے یہ لکھا جاتا ہے. ویسے اس طرح جو لکھا جاتا ہے، ایک طریقے سے یہ بھی را لکھا جاتا ہے، پھر جیسے یہ لکھا ہوا ہے ایسے بھی را لکھا جاتا ہے، اور ایک اور طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے. 2-3 طریقوں سے را لکھا جاتا ہے، لیکن ابھی یہ دیکھیں یہ والا لفظ جو ہے یہ را ہے. را. کیا ہے یہ والا لفظ؟ را. را. را کے سپیلنگ بھی دیکھ لیں. را. RA. را. آج کی تختی یہاں تک ہم پڑھیں گے. پہلی 2 لائنیں، اس سے زیادہ اس لیے نہیں پڑھا رہے کہ پھر بچوں کو یاد نہیں ہوتی. اب دیکھیں الف سے را تک آپ نے بچوں سے سننا ہے، اور پھر الٹا سننا ہے، ریورس جانا ہے پیچھے. را. زال. دال. خا. حا. جیم. سا. تا. با. الف. اب بچوں سے یہ پوچھنا ہے جس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، اور جس کے اوپر 1 نقطہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں، جس کے اندر 3 نقطے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، اور یہ کیا ہے نقطے کے بغیر جو ہے دال. ایسے وہ آپ کو بتاتے جائیں گے. اور جو بچے اس کو یاد کر لیں ان کے لیے میں سٹار بنا لیتا ہوں. جنہوں نے یہاں تک یاد کر لیا اور اپنے ماما کو یا بابا کو سنا دیا، ان کے لیے یہ میری طرف سے سٹار ہیں. زیادہ تر ریڈ اور پنک کلر پسند کرتے ہیں بچے، ان کے لیے یہ، اور اب دیکھیں کہ یہ کلر بھی، یہ ایک سٹار ان بچوں کے لیے جنہوں نے سارا صحیح سنایا ہے اپنی ماما کو، ان کے لیے یہ 1 سٹار مور. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل میں دوسری ویڈیو کے ساتھ آؤں گا. بچوں کے لیے دوبارہ سے نورانی قاعدے کے لیسن میں نے سٹارٹ کیے ہیں. انشاءاللہ میں ہر روز ایک لیسن اپلوڈ کروں گا، اور بچوں کو جو بچے سن رہے ہیں ان کے لیے سٹار اور گڈ بھی ملے گا جو اچھا پڑھیں گے. کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ بچوں کو یاد ہو رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.